السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آج کا ولاگ تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں سارا دن آج مصروف رہی. چھوٹے چھوٹے کام تھے, بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں, بہت سی چیزیں لانے والی تھی, گھر کے کافی کام تھے جو آج مجھے پینڈنگ تھے, جو میں نے کرنے تھے. تو میں نے سوچا چلے ولاگ شیئر کرتی ہوں اور آج آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ عورت پہ کیا کیا کام کرنا واجب ہے اور کیا کیا کام کرنا اس پہ واجب نہیں ہے. تو بہت سی جو ایک ہماری روایتیں بنی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں جو کہ ہم سالہ سال صدیوں سے عورت اپناتی جا رہی ہے اور اس پہ چلتی جا رہی ہے کہ یہ کام عورت نے کرنا, یہ عورت پہ واجب ہے. آپ کو بتاؤں, اسلام میں عورت پر کام کرنا واجب نہیں ہے. عورت ہے, بیوی ہے, ماں ہے, نوکرانی نہیں ہے, اس پہ کوئی کام واجب نہیں ہے. دیکھیں, اب ایک عورت, ایک لڑکی اگر ایسے گھر سے آئی ہے جہاں پر اس کے گھر میں خانسامہ ہے, اس کو کھانا پکا پکایا ملتا ہے, تو اگر وہ کھانا آ کے اپنے گھر میں نہیں پکاتی تو شوہر کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو پکا پکایا کھانا لا کے دے. کہیں بھی پڑھ لیں, شریعت میں ہے کہ عورت پہ گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عورت 4 گھنٹے چولہے کے آگے جل کے عجیب سی اس کی حالت ہو جانا اور سارا دن اس نے کام کرنا ہے, اور جب وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے شوہر کے آگے, بچوں کے آگے, گھر کے پوری فیملی کے آگے, کوئی کہتا ہے نمک تیز ہے, کوئی کہتا ہے اس میں بوٹی نہیں گلی ہوئی, کوئی کہتا ہے اس میں یہ نقص ہے, اور کھانا ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور باہر سے آرڈر کر لیا جاتا ہے. تو اس عورت کی تذلیل, اس عورت کی انسلٹ کہ جو کہ اپنے گھر میں کھانا نہیں بناتی تھی, اس کے گھر میں نوکر تھے, اگر وہ کبھی بناتی تھی تو شوقیہ بناتی تھی. آج کل آپ کو پتہ ہے بچیوں پہ پڑھائی کا کتنا برڈن ہے, بچیاں پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ آج کے ٹائم کی بچی جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہے, اور عورتیں جو ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ بچوں سے, لڑکوں سے زیادہ پڑھتی ہیں اور آگے نکل رہی ہیں. اور بچیوں پہ جب ہم پڑھائی کا برڈن دیکھیں تو خود سوچیں کہ خود ہی ماں کا دل کرتا ہے کہ بچی کو کچن میں نہ لے کے جایا جائے. چھوٹی موٹی چیزیں انہیں آہستہ آہستہ سکھاتی ہے ماں. سلیقے والی ماں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتی ہیں. لیکن دیکھیں, پرفیکشن نہیں آتی, پرفیکشن کسی انسان میں نہیں ہوتی. اور سسرال میں جب وہ جاتی ہے, وہ پورے کے پورے خاندان کا جب کھانا بناتی ہے اس میں ہزاروں نقص نکلتے ہیں, اور تب اس شوہر کا فرض ہے, اس کا یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے کھانا لے کر آئے. اگر وہ نہیں بنا سکتی تو اس کی ہیلپ کرے, اس کو خانسامہ رکھ کے دے یا جیسے بھی کرے. اس عورت پہ کام کرنا واجب نہیں ہے. اب وہ عورت سارا دن کیا, بچے سنبھالنے, گھر سنبھالنا, شوہر کی خدمت کرنی, شوہر کی ہر فرمائش پوری کرنی, شوہر نے جب اس کو کہنا یہ کام کرو اس نے وہ کرنا ہے, تو وہ نوکرانی نہیں ہے. آج تو دیکھیں آپ جس معاشرے میں نوکر کو بھی آپ ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ آپ کا کام چھوڑ جاتا ہے کہ باجی میں یہ کام نہیں کر سکتی, میں یہ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو وہ عورت آپ کی ہر بات سن کے بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے, ہر چیز پہ آپ کا کمپرومائز کرتی ہے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو وہ اس پہ وہ بھی واجب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی اور دودھ قبول نہ کرے تو پھر وہ پلائے, لیکن اس پہ واجب نہیں ہے. جب اتنی بڑی چھوٹ اللہ پاک نے عورت کو دی ہے تو مرد کس طرح سے عورت کو ایک بندی بنا کے, ایک نوکرانی بنا کے کام کروا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے, اور اس کا احسان اپنی پورے خاندان پہ نہیں ہے, سب پہ ہے جو اس سے کام لیتے ہیں. اچھا, میرے بہت سے ویڈیو دیکھنے والے اور سننے والے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز سکھا رہی ہے کہ عورت پہ کام کرنا واجب نہیں, اس طرح تو ساری عورتیں کام سے بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گی اور وہ تو کریں گی نہیں. لیکن دیکھیں, ان کو یہ حوالہ دیں, ان کو یہ بتائیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ ان پہ کام نہیں اگر واجب تھا تو وہ گھر کا پھر بھی کام کرتی تھی. وہ اس لیے کرتی تھی کیونکہ انہیں اچھا لگتا تھا, محبت انہیں دی جاتی تھی, انہیں عزت دی جاتی تھی. جب عزت محبت ہو تو کام آپ کرتے ہو تو آپ یہ کام اپنی خوشی سے کرتے ہو, آپ پہ واجب نہیں ہے. دیکھیں, ایک عورت کام کرتی ہے اس پہ واجب بھی نہیں ہے, وہ خوشی سے کام کرتی ہے, اور اگر اس کا کام میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے, تو یہ واجب ہے, یہ جائز ہے کہ اس عورت کو تھپڑ مارا جائے, یا اس عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے, یا اس عورت کو کسی بات کے لیے ڈانٹا جائے, یا اس کی انسلٹ کی جائے بچوں کے سامنے, فیملی کے سامنے. سسرال میں ساس کھڑی ہو کے اس کی انسلٹ کرے, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تمہاری تو ماں نے شاید کچھ سکھایا ہی نہیں ہے. تو جو چیز اس پہ واجب ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کو ڈانٹنا, اس کی انسلٹ کرنی, اس کی تذلیل کرنی پھر بنتی ہے. آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں نا تو آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. شریعت میں ہے, قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ
عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میں تمہیں روز محشر عورت کے بارے میں سوال پوچھوں گا، اس کے بارے میں تمہیں ڈراتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کمزور مخلوق ہے جو کہ عورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے، مرد کے حوالے کی ہے، اور وہ اس کی تابع ہے۔ اب وہ تابع ہے، اس کی شادی میں ہے، نکاح میں ہے، تابع ہے، اس کی نوکرانی نہیں ہے، اس کی کوئی کنیز نہیں ہے، اس کی غلام نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس کی تذلیل کر لی جائے، جس طرح چاہے اس کو ذلیل کر لیا جائے۔ تابع ہونے کا مطلب ہے کہ اس بندے کی وہ فرما بردار رہے، اس بندے کی عزت کو سنبھال کے رکھے، اپنی عزت بھی سنبھالے، اس مرد کی بھی وہ عزت سنبھالے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے سارے لوگ نہ آ گئے مدینہ نہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم آئے ہیں مدینہ تو مکہ میں جب ہم تھے نا تو ہماری عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے آگے زبان چلا سکیں، یہاں مدینہ کی عورت مرد کے آگے کھڑے ہو کے جواب دیتی ہے، تو آج میری بیوی نے بھی مجھے جواب دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسے محبت کے ساتھ لے کے چلو تو تمہاری زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی، زبردستی اور اس کے ساتھ سختی نہیں چل سکتی۔ اگر اسے محبت سے چلاؤ گے، محبت سے اس کے ساتھ پیش آؤ گے، اس کے ساتھ نرم مزاجی رکھو گے اور درگزر کرو گے نا تو وہ بھی یہی کرے گی۔ عورت کے اندر نا ایک ایموشنز، میں اس دن بھی بلکہ ایک ولاگ میں نے 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کی، عورت میں جذبات بہت ہوتے ہیں، وہ ایموشنز اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایموشنز کے ساتھ ہی بات کرتی ہے، مرد میں یہ چیز کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ عورت کو اچھے طریقے سے اپنے خاندان کو خوش اسلوبی سے چلانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے عورت کو محبت، نرم مزاجی اور درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تینوں چاروں چیزوں سے اور عزت یہ چیزوں سے مل جاتی ہیں نا تو آپ عورت کو جیسے چاہے مرضی استعمال کریں، جیسے چاہے مرضی اس کے ساتھ چلیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے شانہ بشانہ چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے قداور اور اتنی مطلب وہ شخصیت تھے کہ ان کا باوقار شخصیت ہونے کے باوجود جب وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ تلقین سنتے ہیں نا تو وہ نبی پاک کا ہمیشہ یہ فرمان ہوتا تھا درگزر کرو، سختی نہ کرو، محبت سے پیش آؤ، درگزر کرو، کیونکہ عورت جو ہے نا اس کی فطرت میں ہوتا ہے، وہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات وہ جواب دے دیتی ہے۔ تو یہاں پہ مرد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میانہ روی اور اس کے ساتھ ساتھ درگزر سے پیش آئے، یہ نہ ہو کہ وہ اگر وہ بات کرنے لگی ہے تو ساتھ ہی اپنی جو ہے نا وہ مردانگی یا اپنا جوش جو ہے وہ سارا اس کے منہ کے اوپر اتار دو۔ اور یہیں پہ دیکھیں نا اب آگے دور کی کیا بات کرنی ہے، یہاں پہ اگر ایک مرد ہے، ایک بھائی ہے، اس کی بہن کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنی بہن کا ساتھ دے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا، تم کیا بولی تھی، وہ اپنی بہن کے منہ کے اوپر جو ایک تماچا ہے نا اس کو یاد رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شروع سے ہی جسمانی طور پہ اسے کمزور قرار دیا گیا ہے، ذہنی طور پہ فزیکلی جتنی بھی عورت سکسیسفل ہو جائے، آگے بڑھ جائے، لیکن ہمیشہ وہ مرد کی محبت کی طلبگار ہوتی ہے۔ مردوں کو نا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سی عورت کمزور ہے اور کون سی عورت جو ہے نا وہ سٹرونگ ہے۔ اب یہاں پہ مرد کی دو طرح کی فطرت ہو جاتی ہے، ایک یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ جب بہن آئی ہے تو اسے سمجھ آ گئی کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بیوی ہے اس کو آتے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ منہ سی لیا جائے، اور اگر بیوی کے ساتھ کوئی جائز ناجائز ہو بھی رہا ہے نا تو تب بھی نہیں بولنا۔ مجھے یہاں پہ ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اس کو عزت نہیں کرواتا، اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر مرد خود عزت کروانے والا ہونا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ یہاں پہ جو مرد خود خاموش رہتا ہے نا اور اپنی ویلیو بناتا رہتا ہے فیملی کے آگے کہ بھئی میں کچھ نہیں کہتا، میں تو بولتا ہی نہیں، میری تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اس کی بیوی کی ہمیشہ تذلیل ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کو ڈس رسپیکٹ جو ہے نا اس کو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے اپنی بیوی کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ماں کے آگے کھڑے ہو جائیں، بدتمیزی کریں، وہ کسی اور بڑے کے سامنے بدتمیزی کریں، لیکن جائز ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ میری بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی ہوئی ہے، ناجائز بات ہوئی ہے، تو مجھے یہاں پہ اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ اب آئی ہے نا، وہ اگر کس کے سہارے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی ہے اپنے شوہر کے آس پہ، اس کے ساتھ، اس
سے اس نے عزت لینی ہے. وہ تو اپنی عزت بنا رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے, وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کو کوئی عزت نہیں دیتا تو یہاں پہ شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کی عزت کروائے. اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بہن کی عزت کیسے کروانی ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے بیوی کی عزت کیسے کروانی ہے. میری اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی بھی اس چیز کا غلط مطلب نہ نکالے کہ عورت پہ کام واجب نہیں ہے. عورت پہ کام کرنا ضروری ہے, واجب نہیں ہے. وہ کام کرے اپنے بچوں کے لیے, وہ کام کرے اپنے گھر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, لیکن اگر اس کو تھوڑے سے میٹھے بول دیے جائے نا, تو وہ بول ہی ہوں گے زبان کے, تو وہ اگلے دن پھر تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج پھر میں نے اسی محبت سے, اسی لگن سے میں نے کام کرنا ہے. صرف اس کو کیا چاہیے ہوتے, 2 بول میٹھے اور درگزر 2 بول میٹھے اور محبت ملے نا, تو یقین کریں کہ ایک عورت کچھ بھی کر گزرتی ہے. یہ صرف آزمانے کی بات ہے. اور مردوں میں یا فیملیز میں آج کل یہی چیز کی کمی ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کرنا. تعریف کریں گے اور عورت کہتی رہتی ہے آپ نے میری تعریف نہیں کی, آپ نے مجھے یہ نہیں کہا, آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. اور مرد آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم, جو سال گزرتے جاتے ہیں زندگی کے, وہ یہ چیزیں کرنا بھول جاتے ہیں, یا مصروفیت ہو جاتی ہے, یا کام کاج میں زیادہ بزی ہو جاتا ہے مرد, یا پھر یہ کہ آج کل ویسے پتہ ہے کہ کتنی تگ و دو ہے کمانے کے لیے, دنیا داری کیسے فاسٹ ہو گئی ہر چیز, اس میں بھی مرد بھول جاتا ہے. لیکن آن اینڈ آف دیکھیں, عورت میں یہ چیز کم نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ عورت کو زیادہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے, میرے ان لاز میری تعریف کرے, میرے ہر چیز اچھی ہو. اگر کہیں کمی ہے اس کو گائیڈ ضرور کریں, اس کی تذلیل نہ کریں. یہاں پہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ مرد پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت خود تو کرے لیکن دوسروں سے بھی کروائے. اور جہاں پہ مرد عزت کرواتا ہے نا, وہیں عورت کی عزت ہوتی ہے. عورت جب شادی ہو کے آتی ہے نا اپنے سسرال میں, سب سے پہلے اس کو ذمہ داریاں بتا دی جاتی ہیں. یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے کنوارے بہن بھائی ہیں, دیور ہے یا میری اس کی نند ہے, یہ اب تمہاری ذمہ داری, اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. یقین کریں شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کے ماں باپ کو, اس کے بہن بھائیوں کو سنبھالے, ان کو کھانا بنا کے دے, ان کا خیال کرے. میں نے نا اتنے بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں, سچ میں ان کے گھروں میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جی, بیوی کی ساری ذمہ داری ہے, بیوی یہ کرے, بیوی وہ بھی کرے, اور اس کے بعد اس کی کوئی دل جوئی نہیں, کوئی اس سے محبت نہیں, کوئی اس کا احترام نہیں, کوئی عزت نہیں. ایون کہ میں نے چھوٹے نندوں کو اور دیوروں کو اس بھابھی کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. یہ حد سے زیادہ زیادتی ہے. میدان محشر میں انسان نے معاف نہیں ہونا. اور جس گھر میں دین کی تبلیغ ہوتی ہے, دین پڑھا جاتا ہے, دین سمجھا جاتا ہے, وہاں بھی اگر یہ زیادتی ہے نا, تو اس کے باوجود پھر اس انسان کی کبھی بخشش نہیں ہونی اور پکڑ ہونی ہے. اپنے آپ کو دین کے مطابق چلائیں. کوشش کریں کہ شریعت کو اگر ہم فالو نہیں کر سکتے, شریعت کو تھوڑا بہت تو لے کے چلے نا. شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا اور کسی بھی عورت پہ فرض نہیں ہے, اور اگر وہ کرتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی ہمیشہ دل جوئی کرتی ہے. ایسی عورت کی قدر کریں, عزت کریں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹ میں بتائیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ